وہ جبرائیل علیہ السلام کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کا رب اور آپ کے یہ جو فرشتہ، یہ جو بندہ آیا ہوا ہے، یہ جو رب نے یہ فرشتہ بنایا، یعنی بذات خود میں فرشتوں کا سردار، اور یہ تمام کے تمام فرشتے تیرے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور یہ ایسا حکم ہوا کہ یہ سب انسانوں پر لازم کر دیا گیا۔ یہاں رب نے اپنے نبی کی عزت کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ درود شریف کا یہ ہدیہ ہم لوگوں کے اوپر لازم کر دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ سجدہ تعظیم کیا جائے، تو سبھی فرشتوں نے سجدہ تعظیم کیا، مگر یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک آن کے لیے تھا، ایک لمحے کے لیے تھا، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا مہربان ہوا کہ رب کریم نے کہہ دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگوں سنو کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والے خوب بھی پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حکم ہے، خوب پڑھنے کا حکم دیا کہ خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور یہ اس وقت کے لیے کہا گیا، یہ صرف ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک وقت کے لیے نہیں، بلکہ صبح و شام تم درود و پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو، بلکہ جب تک تم زندہ رہو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی شان، نبی کی عظمت کو بڑھاوا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے درود پاک کا ہدیہ دیا۔ اور جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم درود پاک کیوں پڑھیں، اگر پڑھیں تو ہم بیٹھ کے کیوں نہ پڑھیں، کھڑے ہو کر کیوں نہ پڑھیں، ہزاروں اعتراض آپ کو مل جائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس رب نے سبھی کو پیدا کیا، جس رب نے پوری کائنات کو بنایا، اس رب کے مخلوق میں سے انہیں فرشتوں نے ہم انسانوں کو یہ کہا، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ اگر کسی کو دیا ہے تو وہ ہم انسانوں کو دیا ہے، ہم انسانوں کا اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ لیکن دیکھیے ان فرشتوں نے کہا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، ہمارا کام کسی کا کھڑے ہو کر ہے، ہم کوئی قیام کرتے ہیں، کوئی ہم تشہد میں رہتے ہیں، کوئی ہم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی ہم قاعدے میں رہتے ہیں، جیسے جیسے جہاں جہاں پر ہمیں جو کام ملتا ہے ہم وہ رب کی بارگاہ میں وہ پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا چاہیے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں بیٹھ کر سلام پڑھنا چاہیے، لیکن ہم انسان میں ایسا کیوں؟ یہ فرشتوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ چاہے تم بیٹھ کر پڑھو یا تم کھڑے ہو کر پڑھو، اگر تم بلند آواز سے پڑھو، چاہے تم آہستہ پڑھو، رب سب سنتا ہے، رب سب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تم کیا نہیں کر رہے ہو، کہ رب کریم سب جانتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے کہ تم کلام جو کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو، وہ سب لکھتا ہے۔ کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پر موجود، وہ جیسے ہی بندہ چاہے وہ آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے، وہ فرشتہ لکھتے جاتا ہے، وہ فرشتے آپ کے نامہ اعمال کے اعتبار سے وہ لکھتے جاتے ہیں آپ کیا دن میں کر رہے ہیں، کیا آپ رات میں کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ رب کی بارگاہ میں وہ پیش کرے گا۔ حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ جب وہ سفر میں کسی گاؤں کی طرف سے ان کا روانہ ہوا تو اس روانے کی طرف سے ان کو نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے پانی کو تلاش کیا، پانی نہیں ملا، لیکن ایک کنواں نظر آیا ایک گاؤں میں، ایک قصبہ میں۔ جب اس کنویں کی طرف جھانکا دیکھا کہ پانی بہت نیچے ہے، اس پانی کو نکالنے کے لیے ان کو ڈول اور رسی کی ضرورت ہے۔ وہ ڈول اور رسی وہ کہاں سے لے کر آئے؟ جب اس گاؤں میں وہ دیکھا
کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اس قصبے میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایک لڑکی 8 سے یا 9 سال وہ لڑکی نظر آئی، تو حضرت سلیمان جسوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی سے کہا ہے میری بچی کہ ہمیں وضو کرنا ہے، ہمیں وضو کی ضرورت ہے، تو ہمیں وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے، ہم اس کنویں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں، آپ اگر ہمارے لیے کوئی ڈول یا رسی لا کر دے دے جس سے ہم پانی نکال سکیں۔ ڈول رسی کی انہوں نے طلب کی، تو اس بچی کو دیکھیے، تو اس بچی نے کیا کیا؟ اس بچی نے صرف اتنا کہا کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو اس بچے نے اپنے دل و دماغ میں اپنے لبوں کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد انہوں نے اس کنویں میں تھوک ڈالا، تھوک ڈالتے ہی پانی کا جذبہ ہوا، پانی نے جوش مارا اور اوپر آتا گیا، اور اس بچی نے کہا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں وضو کرنا ہے تو تم اس پانی سے وضو کر لو، تو ان تمام لوگوں نے وضو کیا، اور حضرت سلیمان جسوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے میری بچی تم تھوڑی دیر ٹھہر جانا، مجھے تم سے ہم کلام ہونا ہے، مجھے تمہیں کچھ باتیں کرنی ہے۔ جب اس بندے نے یہ کہا تو وہ بچی وہیں پر رک گئی، اور ان لوگوں نے نماز ادا کرنے کے بعد جب اس بچی سے پوچھا گیا اے میری بچی ذرا تم یہ بتاؤ کہ تم نے آخر کون سے کلام کیا ہے، تم نے آخر کون سے دم کیا ہے جس سے پانی اپنے آپ اوپر آتا گیا؟ تو اس بچی نے کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے کچھ نہیں کہا، بس صرف ایک مرتبہ میں نے اپنے آقا پر درود پڑھا، اور درود پڑھنے کی وجہ سے جو میں نے تھوک اسے کنویں میں ڈالا وہ پانی اپنے آپ اوپر آتا گیا۔ اور حضرت سلیمان جسوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میری بچی، ہم بھی اپنے نبی پر، ہم بھی اپنے آقا پر اتنے درود پڑھ دے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں، تو وہ بچی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات الگ ہو لیکن میری بات الگ ہے، آپ الگ اندازے سے پڑھتے ہوں گے، میں الگ اندازے سے پڑھتی ہوں۔ میرے والد محترم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے وہ ہم اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ اس بچی نے کہا کہ یہ جو آج یہ میرے تھوک کی وجہ سے یہ پانی جو اوپر آیا، یہ صرف درود کی برکت نہیں ہے، بلکہ درود کی برکت اس وقت ان کے زبان پر وہ تاثیر پیدا کرے گی جب وہ سب کے سب حرام کاموں کو چھوڑ دے۔ وہ بچی خود کہتی ہے کہ میرے والد جو ہے آج تک ہم لوگوں کو کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، اور نہ ہی میں نے کبھی آج تک جھوٹ بولا ہے، تب جا کے یہ اثر پیدا ہوا ہے۔ اس بچی کی یہ رتبہ دیکھ کر، اس بچی کی یہ جذبہ کو دیکھ کر وہ سلیمان جسوری رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اور اسی وقت وہ رب کا نیک بندہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بغداد کا رہنے والا ایک شخص تھا جو بہت بڑا مالدار تھا، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت زراکار تھا، گھر میں ساری چیزیں موجود تھی، بیوی تھے، ماں بہن بیٹے ساری چیزیں گھر میں موجود، بیویاں تھی، باندیاں تھی، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے تھے؟ زنا خوری کرتے تھے۔ زنا اتنا عام کر دیا انہوں نے کہ ایک پاک دامن لڑکی جو کہ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا، اور وہ جو کچھ بھی برائیاں کرتے اپنے ڈائری میں لکھ لیا کرتے، اپنے کاپی میں وہ لکھ لیا کرتے کہ ہم نے آج دن میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، وہ ساری برائیوں کو اپنی ڈائری میں وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ جب اس بندے نے اس پاک دامن لڑکی کو بلایا 100 دینار کے بدلے میں، جب وہ بندی اس کے حجرے میں گئی، اس بستر میں لیٹی، تو وہ بندی کانپنے لگی، وہ عورت کانپنے لگی کہ اس بندے نے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ میں نے تمہیں خرید کر لے کر آیا ہے، میں نے تمہیں 100 دینار دیا ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ وہ پاک دامن عورت کہتی ہے، وہ لڑکی پکار اٹھتی ہے کہ آج تک مجھے کسی غیر محرم مردوں نے نہیں دیکھا، آج تک میرے جسم کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، لیکن یہ فاقہ زندگی ایسی ہے کہ مجھے آج اس بستر پر لا کر کھڑی کر دی۔ یہ بھوکی پیاسی وہ لڑکی وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، اگر میں یہ کام نہ کروں تو میرے بچے مر جائیں گے، میں اپنے بچوں کو
ہے اور وہ اس بستر میں یہ کہتی ہے کہ مجھے جب میں یہ ابھی کام کرنے والا ہوں، جو میں یہ کام کر رہی ہوں، یہ ساری چیزیں میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کرنے والی ہوں کیا نہیں کرنے والی ہوں، اسی وقت اس کے جسم میں یہ سوچ کر وہ کبھی داری ہو جاتی ہے۔ اس بندہ وہ ہمیشہ اپنی برائیوں کو لکھتا جا رہا تھا، اس بندے نے جب اس عورت کو دیکھی، اس عورت کو دیکھا، اس معجرے کو سنا، تو وہ اسی وقت بھی کب دبانے لگے، وہ بھی تھرکانے لگے، اور جب رب کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کیا، اسی وقت ان کو اس عورت کو مالا مال کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا اس عورت سے، نہ جانے میں نے اپنی زندگی میں کتنی ایسی عورتوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اپنی بستروں میں لٹایا ہے، جو کہ میں نے اتنی ساری زناخوری کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا کہ نہیں، میری توبہ کو قبول کرے گا کہ نہیں۔ جب اس بندے نے یہ سوچا، اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اس عورت کو بتا رہے تھے، اس عورت کو اسی وقت انہوں نے 100 دینار دیا، اور بھی مارو اخراجات دیے، اس کو وہیں پر آزاد کر دیا گیا۔ جب انہوں نے اپنی ڈائری کو ڈھونڈنے لگا، اپنی کاپی کو ڈھونڈتا گیا، جب وہ ڈھونڈتا وہ کاپی مل گیا، وہ ڈائری مل گیا، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جتنی ساری چیزیں لکھے تھے اب اس میں وہ کوئی چیز نہیں مل رہا ہے، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے بندہ تو کیا ڈھونڈ رہا ہے، اے بندہ تو کیا ڈھونڈ رہا ہے، کس چیز کی تو تلاش کر رہا ہے۔ وہ بندہ پکار اٹھتا ہے، اے غیب کا آواز دینے والے سنو، میں وہ چیز ڈھونڈ رہا ہوں جس میں اپنی زندگی میں جو چیزیں میں نے کی تھی، وہ ساری چیزیں میں نے اس ڈائری میں لکھی تھی، اب وہ نہیں مل رہا ہے۔ وہ غیب سے آواز آنے والے غیبداں نے کہا کہ اے بندہ سن، تو نے صرف اس وقت توبہ کی تھی، میں وہ شخص ہوں، میں وہ چیز ہوں، میں وہ غیب سے آواز دینے والا وہ بندہ ہوں، وہ آدمی ہوں، وہ شخص ہوں کہ رب کریم نے تمہارے پہلے یہ ساری چیزوں کو تو صرف وہاں پہ اعتراض کیا تھا، صرف تم نے اپنے دل میں مانا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو چیزیں جو برائیاں کی تھی، پتہ نہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے کو معاف کرے گا کہ نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تیری ساری لکھی ہوئی چیزوں کو ابھی دنیا میں مٹا دیا ہے، اور آخر کی بات الگ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس بندے کی ساری چیزوں کو مٹا دیا۔ اس غیبداں نے کہا اے بندہ تو دنیا میں توبہ کر لے، پورے پچھلے میں جتنا برا کیا تھا وہ ساری چیزیں میں معاف کرنے والا ہوں، وہ ساری چیزوں کو میں ختم کرنے والا ہوں۔ اس واقعے سے یہی سے پتہ چلتا ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کا سارا گناہ رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیا، سوائے اس کے جو والدین کے نافرمان ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی توبہ استغفار قبول نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اپنی ماں کو، اپنے والدین کو، اپنے باپ کو کسی نے اف تک کہا، اس کے لیے کوئی توبہ استغفار نہیں ہے، چاہے وہ اپنی زندگی میں کتنے ہی حج کیوں نہ کر لے، کتنے ہی عمرہ ہی کیوں نہ کر لے، کتنے صدقات و خیرات کیوں نہ کر لے، جب تک وہ اپنی ماں کو نہ منا لے تب تک یہ ساری چیزیں اس کا بیکار چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ماں باہر سے گھر سے آواز دے رہی، لیکن ہمارے نوجوان بچے نہیں سن رہے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو اس شخص کی نہ درود و سلام قبول ہوگی، نہ ہی ان کی نماز قبول ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی صدقات و خیرات قبول کیا جائے گا، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کی وہ منا نہ لے۔ یہاں تک کہ بات یہ آئی ہے کہ ایک بندہ ایک ایسا تھا جو کہ چڑوا تھا، اور وہ شادی شدہ تھا۔ جب شادی شدہ تھے تو جب وہ بندہ چلے چڑوا، اور وہ ان لوگوں کا روٹین تھا یہ، کیونکہ صرف بکریاں تھی اور وہی وہ لوگ دودھ دوہتے اور دوہنے کے بعد اسی کو پی لیتے، یہی معاملہ ان لوگوں کا روزانہ ہوا کرتا تھا۔ جب ایک دن ایسا ہوا کہ بہت رات ہوگی، سارے ان کے بچے، ان کے ماں باپ سب کے سب سو گئے بھوکے پیاسے۔ سب کو یہ پتا تھا کہ وہ آئیں گے تو وہ ہمیں دودھ دھو کے دیں گے، ہم پی لیں گے، سبھی یہی سوچ رہے تھے۔ وہ بندہ رات کو آنے کے بعد دیکھا کہ ماں بھی سوئی ہوئی ہے، باپ بھی سویا ہوا ہے، بچے بھی بھوکے پیاسے سو گئے ہیں، اور اس بندے نے دودھ کو دوہیا۔ دوہنے کے بعد
پھر وہ سامنے پیش کیا اور وہ اپنے ماں باپ پیالہ کھڑے ہو کر پیالہ لے کر وہ کھڑے ہو گئے ماں باپ کے سامنے. ماں باپ سو رہے ہیں, اتنا بھی وہ جرت نہیں کر رہا ہے کہ اگر میں ماں باپ کو جگا دوں تو وہ ابھی پی لیں گے, اتنا بھی جرت نہیں کر رہا ہے. صرف وہ اتنا سوچ رہا ہے اگر میں ماں کے نیند کو اگر میں خلل پیدا کر دوں تو پتہ نہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. پاپا کو جگا دوں, ابو کو جگا دوں تو رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اور اس کی بیوی یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جگے ہوئے ہیں, وہ بھوکے پیاسے ہیں, ان کو پلا دو, ہمیں پلا دو, ہم بھوکے پیاسے ہیں, ہمیں پلا دو, وہ صبح پی لیں گے. لیکن وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بغیر کسی کو نہیں پلا رہا. وہ بندہ نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے, غریب بندہ ہے. صرف وہ اتنا کر رہا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے اور وہ پیالہ لے کر اسی جگہ پر کھڑا ہے, نہ وہ ہل رہا ہے, وہ نہ ٹہل رہا ہے. اپنے ماں باپ کے بیدار ہونے کی وہ انتظار کر رہا ہے. وہ بندہ جب ماں باپ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد وہ پیالہ پکڑا دیتے ہیں, اور پیالہ جب ان دونوں ماں باپ نے جب پیے لیے, ان کے والدین نے جب دودھ پی لیے, تو دونوں نے ہاتھ اٹھایا اور نبی کریم کی بارگاہ میں دعا کی, اے رب کریم یہ میرا بیٹا ہے کہ جو کہ آج سے نہ کوئی نماز پڑھا ہے, نہ آج سے تیری بارگاہ میں کوئی آیا ہے, نہ کوئی یہ صدقات کیا ہے, نہ خیرات کیا ہے, بلکہ ہم اس سے راضی ہے, تو بھی اس سے راضی ہو جا.